السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ جب میں نے بھی اس واقعے کو غور سے پڑھا تو میرا دل بھی ہل کر رہ گیا اور میں حیران رہ گئی کہ درود پاکی اتنی بڑی برکت ہے کہ انسان کو یقین اور استقامت کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ قصہ ہے ایک ایسے بھائی کا جس کی زندگی کے ایک لمحے نے اس کی دنیا اور ایمان دونوں بدل دیے۔ جب میں نے پڑھا تو میری روح تک لرز گئی، ایسا لگا جیسے میں خود وہ لمحہ دیکھ رہی ہوں جب انسان کا یقین درود پاک کے صدقے خواب کی سرحدوں کو چیرتا ہوا حقیقت بن جاتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے لکھا تھا، میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچپن سے ہی والد صاحب نہایت سادہ، نیک اور درویش طبیعت کے انسان تھے۔ گاؤں بھر کے لوگ ان کی ایمانداری، انصاف پسندی اور خدمت حل کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک نصیحت ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی تھی کہ بیٹا، جس دل میں درود پاک کا چراغ روشن ہو اس دل میں کبھی اندھیرا نہیں آتا۔ میں شہر تعلیم کے سلسلے میں آیا، دن رات محنت کی، پڑھا، ملازمت ملی اور پھر والد صاحب کے کہنے پر انہیں بھی شہر لے آیا۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے، بیٹا یہ شہر کی رونقیں چند دن کی ہیں، اصلی سکون تو درود پاک کی محفل میں ہے۔ لیکن میں اس وقت سمجھ نہیں پاتا تھا۔ دنیاوی مصروفیات میں دل ایسا الجھا کہ عبادت کا ذوق مانت پڑ گیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ والد صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوئے اور ایک رات خاموشی سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ تدفین اپنے آبائی گاؤں میں ہو، تو ہم نے اسی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ گاؤں میں لے جا کر دفن کیا۔ وہ لمحہ دل چیر دینے والا تھا، لیکن ان کے چہرے پر عجب نورانی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ چند ماہ بعد میں نے ان کے نام پر گاؤں میں ایک نیکی کا سلسلہ شروع کیا، پودے لگانے کا۔ میں نے اعلان کیا کہ جو بھی اپنے گھر کے باہر پودے لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا، ہم سال کے آخر میں قرآن اندازی کریں گے اور ایک بندے کو عمرہ پر بھیجیں گے۔ یہ صرف ایک نیکی نہیں تھی بلکہ والد صاحب کی روح کے صالح ثواب کی ایک صورت تھی۔ پورا گاؤں خوش تھا، لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ ایک برا شخص جس کا نام محمد صادق تھا ہر روز مجھ سے ایک ہی جملہ کہتا، بیٹا قرآن اندازی ضرور کرو، عمرے کے لیے میرا ہی نام نکلے گا۔ میں مسکرا دیتا، کبھی مذاق میں کہتا، چچا دعا کرو نصیب میں ہو۔ لیکن وہ ہر بار پورے یقین سے یہی الفاظ دہراتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے پہلے ہی سب معلوم ہو۔ وقت گزرتا گیا، پودے بڑے ہوتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب قرآن اندازی ہوئی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے گاؤں کی جامع مسجد کے صحن میں سب کو جمع کیا۔ پورا گاؤں انتظار میں تھا۔ جب ناموں کی پرچیاں ایک برتن میں ڈال کر گھمائی گئیں تو اللہ کی قدرت دیکھو، نکلا ہوا نام وہی تھا، محمد صادق۔ پورے گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے پہلے سے کیسے معلوم تھا؟ اور میں خود حیران رہ گیا۔ جب سب کی نظریں اس پر جم گئیں تو اس کے چہرے پر ایک نور چھا گیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا تھا بیٹا میرا ہی نام نکلے گا، کیونکہ جب بھی میں ان پودوں کو پانی دیتا تھا تو ہر بوند کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا۔ میں نے کبھی ایک دن بھی درود شریف نہیں چھوڑا۔ پودے اگتے رہے اور میرا یقین بھی بڑھتا رہا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، اگر میرا درود آپ تک پہنچتا ہے تو مجھے اپنے در پر بلا لیجیے، اور دیکھو مجھے بلا لیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، صرف اذان مغرب کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ روشنی، وہ اطمینان، ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ زمین پر اتر آیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد محمد صادق عمرے پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے حرم مکہ میں مجھے پیغام بھیجا، بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو محسوس ہوا جیسے میرا نام وہیں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ میں نے درود پاک پڑھا تو دل کی دھڑکن رک گئی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہے اور وہ آنسو میرے گناہوں کو دھو گئے۔ تو ناظرین اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس کے عمرے کے دوران ایک رات وہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نور سے بھری مسجد نبوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ میں لرزتے ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے ہر قطرے کے ساتھ درود پڑھا اس کے لیے جنت کے باغوں میں ایک درخت لگ گیا، اور جب وہ درخت مکمل ہوا ہم نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ خواب سے جاگے تو دل میں ایسی خوشبو بھری تھی جیسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ واپس آئے، لیکن ان کی طبیعت نازک رہنے لگی۔ ایک دن فجر کے وقت جب وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی۔ چہرہ اتنا روشن تھا کہ دیکھنے والے رو بھی رہے تھے اور حیران بھی تھے۔ میں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور قسم کھائی کہ اب درود پاک کو اپنی زندگی سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو آج بھی میں کسی درخت کو دیکھتا ہوں، محمد صادق یاد آتا ہے۔ وہ کہتے تھے جس دل میں درود پاک ہوتا ہے وہ دل کبھی سوکھتا نہیں، اور سچ یہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیا اس کی روح ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ دنیا زوال کی جگہ ہے۔ مال، عزت، شہرت سب مٹی میں مل جانا ہے، لیکن ایک چیز جو کبھی نہیں مٹتی وہ ہے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو ایمان میں بدل دیتا ہے، غفلت کو محبت میں بدل دیتا ہے اور بے یقینی کو یقین کامل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو درود شریف پڑھیں، اگر دل باری ہے تو درود شریف پڑھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو درود شریف کو درمیان میں رکھ دو، پھر دیکھنا کیسے تمہارا رب تمہیں وہ دکھا دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں، ایک روحانی کنیکشن ہے، ایک دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا، بس آپ کا دستک دینے کا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، آئیے آج سے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیں، تاکہ جب ہماری آخری سانس نکلے تو زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جاری ہو، اور وہی درود ہمارے لیے جنت کی خوشبو بن جائے۔ تو یہ تھا وہ سچا واقعہ جو صرف ایک یقین سے شروع ہوا اور درود پاک کی برکت سے جنت کے دروازے پر ختم ہوا۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے معجزات پیش آتے رہیں تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اپنی زندگی کو بدلتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔